بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان صاحب کو اور ان کی بیگم کو 7 اور 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس کیس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کو جس طرح ہینڈل کیا گیا اور جس طرح اس پہ جو یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اس فیصلے کے پیچھے جو محرکات ہیں، آپ پسند ناپسند اور چہیتے یا جس سے آپ پیار کرتے محبت کرتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں ناپسند کرتے ہیں، اس سے تھوڑا سا باہر نکل کر اس کے حقائق آپ اس پر نظر دوڑائیں کہ حقائق کیا ہے، دراصل یہ کیس ہے کیا۔ اور یہ جو القادر یونیورسٹی جو کہ 2019 میں جب بنائی گئی، اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، تو 2019 سے پہلے کی کیا سیناریو ہے، اور 2019 میں جب یہ یونیورسٹی معرضی وجود میں آئی تو تب کی کیا سچویشن تھی اور حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ برطانیہ کے کرائم ایجنسی نے پاکستان کے پیسے وہاں پہ پکڑے، غیر قانونی پیسے تھے، پاکستان کی تھی، اور وہ بھی برطانیہ کے جیسے ملک میں جس کی پاسداری اور جس کے قانون کے مطابق خان صاحب بڑا ایک کلم کھلا بولا کرتے تھے کہ یورپ کو میں جانتا ہوں، خصوصاً برطانیہ کے قوانین کو میں جانتا ہوں، تو ظاہر ہے وہاں پر وہ پیسے پاکستان کے جو غیر قانونی پیسے تھے وہاں پہ پکڑے گئے، اور پھر برطانیہ نے وہ پیسے پاکستان بھجوانا چاہے کہ یہ آپ کے پیسے ہیں جو غیر قانونی طور پر برطانیہ آئے ہیں، تو یہ پیسے ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان نے حامی بری کی، ٹھیک ہے، اور پھر یوں ہوا کہ عمران خان صاحب نے کیبنٹ میٹنگ میں ایک بند لفافہ جو ہے وہ کیبنٹ میٹنگ میں لائے، اور اس پہ تمام جو کیبنٹ ممبران ہیں ان سے دستخط لیے گئے، اور وہ لفافہ ان کے سامنے کھولا بھی نہیں گیا، دکھایا بھی نہیں گیا ان کو، اور ان کے یہ سب گواہان ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ہے، وہ لوگ بھی ان کے گواہ ہیں، اور جو خان صاحب کو چھوڑ گئے ان سب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا اور کس طرح وہ جو لفافہ تھا وہ اس پہ دستخط ہوئے تھے۔ بہرحال وہ پیسے پاکستان آنے تھے، پاکستان کے پیسے تھے، غیر قانونی طور پر لندن یعنی برطانیہ گئے تھے، اور جب واپس انہوں نے بھجوانا چاہا تو آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کے بحریہ ٹاؤن پر 460 ارب روپے کا ایک جرمانہ عائد کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ تو دراصل ناظرین کرام، دراصل یہ جو پیسے تھے ملک ریاض صاحب کے ہی وہاں پہ پکڑے گئے تھے، اور ملک ریاض صاحب پر پاکستان میں جرمانہ تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پیسے تھے 190 ملین پاؤنڈ جو پاکستانی 60 ارب کے لگ بھگ بنتے ہیں، یہ پیسے ملک ریاض صاحب کے ہی تھے، وہاں پہ پکڑے گئے تھے، اور پاکستانی حکومت کے بنتے تھے، پاکستانی حکومت کے پاس وہ آنے چاہیے تھے، پاکستان حکومت کے اکاؤنٹ میں، لیکن خان صاحب نے یوں کیا کہ بند لفافے پہ دستخط کروا کر کیبنٹ کی اور کیبنٹ ممبران کی، اور وہ پیسے جو مطلب تھے تو ملک ریاض صاحب کے آنے پاکستان تھے، لیکن پاکستانی حکومت نے ملک ریاض صاحب پر جو کراچی کے بحریہ ٹاؤن ہے، اس بحریہ ٹاؤن میں کے کیس میں 460 ارب روپے کا جرمانہ لگایا ہوا تھا۔ تو اب وہ پیسے پاکستان آئے تو صحیح، لیکن پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوئے، بلکہ ملک ریاض صاحب کے پیسے جو یہاں سے غیر قانونی طور پر پاکستان سے برطانیہ گئے تھے، وہاں سے تھرو پراپر چینل یعنی قانونی طور پر اس کو ایک قانون بنا کر پاکستان واپس تو منگوائے گئے، پاکستان واپس تو لائے گئے، لیکن وہ اس جرمانے میں ایڈجسٹ کروائے گئے جو جرمانہ ملک ریاض صاحب پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 460 ارب روپے کے شکل میں کراچی کے بحریہ ٹاؤن کے اس مد میں لگایا تھا۔ تو وہ پیسے مطلب کان کو ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، بات تو ایک ہی ہے۔ یہاں سے غیر قانونی طور پر گئے، برطانیہ کی حکومت نے پکڑے، پاکستان کو واپس کرنا چاہا، پاکستان نے واپس اس کو لینے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے، یہ تمام چیزیں آن دی ریکارڈ ہے اور خبروں میں ہے۔ میں کوئی اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا، نہ میں کوئی عمران خان صاحب کی سائڈ لے رہا ہوں، نہ میں کسی اور کی سائڈ لے رہا ہوں، نہ کسی کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ہے۔ وہ باتیں جو ہم نے سمجھی ہے اور جو میڈیا میں آن دی ریکارڈ موجود ہے تمام، بلکہ وہ اس ٹائم کے جو کیبنٹ ممبران ہے وہ تمام یہ بول چکے ہیں، یہ بات بتا چکے ہیں، تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ جو پیسے تھے 60 ارب جو پاکستانی بنتے ہیں، 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ کے بنتے تھے، وہ پاکستانی غیر قانونی پیسہ جو جرمانے کے مد میں پاکستان کو موصول ہوا، لیکن فائدہ اسی ملک ریاض کو پہنچا۔
پہنچا تھا. برطانیہ گئے تھے تب بھی ملک ریاض کو فائدہ پہنچا تھا, اور برطانیہ سے جب وہی پیسے پاکستان واپس آئے تو بھی ملک ریاض صاحب کو فائدہ پہنچایا گیا, اور اس تحت جو ہے وہ اس میں ایڈجسٹ ہو گئے. ملک ریاض صاحب کے جرمانے کی مد میں وہ پیسے انہوں نے ایڈجسٹ کروا لیے. تو یہ تمام چیزوں کا کرتا درتا یا تمام چیزوں کے جو وہ تھے وہ میڈیا رپورٹ کے مطابق وہ خان صاحب نے تمام راہ ہموار کی اور ملک ریاض صاحب کو فائدہ پہنچایا. ملک ریاض صاحب نے پھر اس احسان کے بدلے میں یونیورسٹی کو القادر ٹرسٹ کے نام سے ایک یونیورسٹی قائم کی گئی, اور اس میں ملک ریاض صاحب نے پیسے بھی دیے, ملک ریاض صاحب نے زمین بھی دی. تو اس چیز کو کمپیئر کر رہے ہیں لوگ شوکت خانم سے, نمل یونیورسٹی سے. تو بھائی شوکت خانم ایک اچھا اقدام ہے, اس میں لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, لوگ پیسے دیتے ہیں, اور نمل یونیورسٹی میں بھی اس طرح ہے. لیکن یہاں القادر یونیورسٹی میں اگر آپ دیکھیں تو ٹرسٹی بھی ایک, ڈونر بھی ایک, وصول کرنے والا بھی ایک, یہ تمام چیزیں. پھر اگر خان صاحب حقیقت میں اس طرح کی یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے تو تب تو خان صاحب کی بھی حکومت تھی, فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کے پاس تھی اور پنجاب گورنمنٹ بھی ان کے پاس تھی. تو وہ حکومتی سطح پر کوئی اس طرح کا اقدام کیوں نہیں اٹھا رہے تھے جبکہ اس چیز کو یوں کیا. تو دراصل حقیقت یا حقیقی کہانی جو ہے, یا حقیقی جو اس کیس کا جو حقیقت سے جو تعلق ہے وہ یوں ہے. لوگ اس کو کوئی اور رنگ دے رہے ہوں گے, وہ دیں, لیکن حقیقت میں جو اس کا رنگ ہے وہ یوں ہے کہ خان صاحب نے اس چیز کو یوں ٹیکل کیا کہ خان صاحب نے وہاں پر جو غیر قانونی پیسے پکڑے گئے تھے جو پاکستان آنے تھے, وہ وہی پیسے اسی طرح مطلب پاکستان کی حکومت میں نہیں آئے, بلکہ ملک ریاض صاحب کی, یوں سمجھ لو بالفاظ دیگر کہ وہ ملک ریاض صاحب کی حکومت جیب میں آئے. ملک ریاض صاحب نے اس پیسے کو اٹھا کر پاکستان حکومت کو دیا کہ یہ جو آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحریہ ٹاؤن کراچی کے پر جو جرمانہ کیا ہے 460 ارب روپے میں, 460 ارب روپے کا, تو اس میں سے یہ 60 ارب روپے لے لو. تو پاکستانی حکومت کے پیسے پاکستان کو دیے جرمانے کے مد میں, اور اس میں جو معاون ثابت ہوا, اس میں جو تعاون کیا گیا, اس کے لیے جو راہ ہموار کی گئی وہ راہ کسی اور نے ہموار نہیں کی بلکہ اس وقت کے آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے کی. تو ظاہر ہے اپنے عہدے کا جب آپ غلط استعمال کریں گے, اور خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑی کرپشن جو پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم پہ ہو تو اس میں یہ سب سے بڑی کرپشن ہے. یہ تھی اب تک کی سٹوری. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا, اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بغض کے نظر سے نہیں دیکھیں گے بلکہ ایک پاکستانی محب وطن پاکستانی کی نظر سے ضرور دیکھیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.